اگلے روز معلوم ہوا کہ لاہور میں والی جی کے لاڈلے پالتو کتے ہیرے کی حالت تشویشناک ہے۔ اسے شدید قسم کا نمونیا تھا۔ سینئر ویٹرنری ڈاکٹر نے اسے تقریباً لا علاج قرار دے دیا تھا۔ والی جی اسی روز افسردگی کے عالم میں لاہور روانہ ہو گئے۔ انہوں نے وہاں ایک تاریخ بھی بھگتنا تھی۔ امکان تھا کہ ان کی واپسی 3-4 روز بعد ہی ہو سکے گی۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کا ایک تایا زاد بھائی چودھری عزیز حویلی کا کرتا دھرتا تھا۔ حسب توقع اس رات 9-10 بجے بیگم جی کی کال آ گئی۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ میں لحاف میں دبکا ہوا ریوڑیاں اور بھنے ہوئے چاول کھا رہا تھا۔ انٹرکام کا ریسیور میرے پاس ہی رکھا تھا۔ نظر گاہے بگاہے اس کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ بیل ہونے پر ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف بیگم جی کی کھنکتی آواز تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ لگتا ہے کہ مجھے بھی آپ کی عادت ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، کسی چیز کی عادت ہونا اچھی بات نہیں ہوتی، کبھی کبھی بہت پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس دل کا کیا کیا جائے، یہ تو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے نا جی۔ ہماری باتوں میں جھجک کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس رات بھی ہم نے دیر تک باتیں کی۔ آج تو والی جی بھی حویلی میں نہیں تھے۔ مکمل آزادی تھی۔ حویلی کے کسی اندرونی کمرے میں بیگم جی رنگیلے پلنگ پر دراز تھیں اور میں یہاں اپنے کوارٹر نما کمرے میں انگیٹھی کے سامنے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ میرے عقب میں لالٹین رکھی ہوئی تھی۔ سامنے ہلکے نیلے رنگ کی کچی دیوار پر میرا بہت بڑا سا سایہ بنا رہی تھی۔ رات طویل، سرد اور تاریک تھی۔ ہم دونوں دھیمی آواز میں بولتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی اور ششدر رہ گیا۔ ہمیں باتیں کرتے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر لگتا تھا 10-15 منٹ ہوئے تھے۔ بیگم جی نے اپنی پسند ناپسند بتائی، وہ کون سے کھانے پسند کرتی ہیں، ریڈیو پر کس قسم کے پروگرام سنتی ہیں، کیسے کپڑے ان کو اچھے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے بارے میں بتایا۔ بیگم جی کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ میری زندہ دلی اور دلیری سے متاثر ہیں۔ باتوں باتوں میں ان کے ہیر پڑھنے کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے کہا، میں اس بارے میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، لیکن کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں تعریف کے بدلے تعریف کر رہا ہوں۔ چلو نہیں سمجھتی، وہ ہنسی۔ یقین کریں آپ بہت اچھا گاتی ہیں۔ آپ کی آواز کانوں میں نہیں دل میں اترتی ہے۔ اچانک انہوں نے ایک ایسا فقرہ کہا جس کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، سناؤں؟ یعنی انٹرکام پہ؟ میں ہکلایا، اگر تم کہو تو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے لیے گا سکتی ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، پلیز، میں خود کو بڑا خوش قسمت سمجھوں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان لمحوں میں ہم دونوں بالکل کسی نوخیز لڑکی لڑکے کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، ان نئی کونپلوں کی طرح جو محبت بھری ہوا کے پہلے پرجوش لمس کو محسوس کرتی ہیں اور والہانہ لہلہانے لگتی ہیں۔ بیگم جی بڑے خاص موڈ میں تھی۔ یہ ترنگ سے بھری ہوئی کیفیت تھی۔ وہ جیسے کسی بھی ذریعے سے اس ترنگ کا اظہار کرنا چاہتی تھی، اور یہ اظہار ہیر سنانے کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ بظاہر یہ سب کچھ بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب گلی کوچے نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، کھیت کھلیانوں میں یخ ہوا سر مار رہی تھی، کوئی انٹرکام پر ہیر وارث شاہ سنانے کی بات کر رہا تھا۔ خود ہی پیشکش کرنے کے بعد وہ کچھ دیر پسو پیش کرتی رہی، پھر لائن پر خاموشی چھا گئی۔ میں نے چند لمحوں کے لیے یہ سمجھا کہ شاید وہ ریسیور کریڈل پہ رکھ کے چلی گئی ہیں، لیکن پھر ایک دم ریسیور پر ان کی آواز گونجی اور میں حیران رہ گیا۔ وہ ہیر پڑھ رہی تھی، لیکن پوری آواز سے نہیں۔ یہ آواز تھی یا جادو تھا؟ میں دھڑکتے دل کے ساتھ سنتا رہ گیا۔ بول ختم کرنے کے بعد انہوں نے چند سیکنڈ کی خاموشی اختیار کی، پھر بڑی ادا سے پوچھا، بس؟ کمال ہے، آپ نے تو حیران کر دیا۔ جی چاہتا ہے بس آپ پڑھتی جائیں اور میں سنتا جاؤں۔ بنا رہے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جو کہہ رہا ہوں دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، اور حقیقت بھی یہی تھی۔
ہو سکتا ہے میرے الفاظ میں 20% اضافی تعریف شامل ہو، لیکن باقی 80-85% تعریف سچ اور صرف سچ تھی۔ پلیز تھوڑا سا اور سنائے، میں نے رومانوی لہجے میں کہا۔ رسمی پس و پیش کے بعد انہوں نے چند شعر اور پڑھے، پھر آخر میں اسی اداسی سے پوچھا، بس؟ ان کی یہ سوالیہ بس ایک میٹھے تیر کی طرح سے دل میں لگتی تھی۔ نہیں، میں نے بھی ادا سے کہا، کچھ اور۔ وہ ہنسی، کہنے لگی، دیکھو کتنی الو لگ رہی ہوں میں، چوکڑی مار کے بستر پہ بیٹھی ہوں، فون پہ تمہیں ہیر سنا رہی ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ میرے لیے ہیر پڑھیں گی۔ مجھے تو اپنے کانوں کی خوش قسمتی پر حیرت ہو رہی ہے۔ والی جی ٹھیک کہتے ہیں، تم ہر فن مولا ہو، شاعروں جیسی باتیں بھی کرتے ہو، ڈنڈا سوٹا بھی چلاتے ہو، رج کے مذاقیے بھی ہو، اور تمہاری دوائیاں بھی اثر دکھاتی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ بیگم جی تم بھی تو عجیب ہو، والی جی سے بھی محبت کرتی ہو، نماز روزے کا بھی خیال ہے، اور تمہاری آنکھوں سے میرے لیے وہ پیغام بھی نشر ہوتے ہیں جن کی خوبصورتی پر 100 جان سے فدا ہونے کو دل چاہتا ہے۔ اس رات میرے اور بیگم جی کے درمیان تقریباً 5 گھنٹے تک بات ہوئی۔ جی ہاں، پورے 5 گھنٹے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب موبائل وغیرہ کا کہیں تصور بھی نہیں تھا۔ ان 5 گھنٹوں میں انہوں نے مجھے کئی بار ہیر سنائی، اور آخر میں ہر بار بڑی جان لیوا ادا سے پوچھا، بس؟ اس رات ہم دونوں کے درمیان تکلف کے کئی پردے گر گئے۔ میں نے ہمت کر کے بیگم جی کو بیگم جی کے بجائے بلقیس صاحبہ کہہ کر مخاطب کیا، اور انہوں نے برا نہیں مانا۔ میں انہیں بلقیس صاحبہ کہہ کے مخاطب کرتا رہا، اور وہ مجھے خاور کہتی رہی۔ ہمارے درمیان طے ہوا کہ ہم روزانہ کم از کم ایک بار انٹر کام پر ضرور بات کریں گے۔ اگلے روز میں حامد کو پڑھانے گیا تو بلقیس اندر کے برآمدے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اوڑھنی میں لپٹا ہوا ان کا چہرہ ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے بادلوں کے گھیرے میں چاند۔ میں بس ان کی ایک جھلک دیکھ کر حامد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حامد اب پہلے سے کافی سدھر گیا تھا۔ وہ ابھی تک مجھے تم کہہ کے بلاتا تھا، لیکن اب آپ کہنے لگا تھا۔ کل اسے مجھ سے تھوڑی سی جھڑکیاں پڑی تھیں، مگر آج اس نے اچھا کام کیا تھا، تختی بھی صحیح لکھی تھی۔ میں نے اسے شاباش دی، اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ وہ کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو گیا، میری گود میں چڑھ بیٹھا۔ دروازے کی اوٹ سے بیگم بلقیس حامد اور میرا لاڈ دیکھ رہی تھیں اور خوش ہو رہی تھیں۔ اچانک حامد کی کوہنی لگنے سے میری کلائی کا کھرنڈ چھل گیا۔ میں نے جلدی سے آستین چڑھائی۔ یہ میرے جذباتی پن کا وہ زخم تھا جو لالٹین کے ساتھ داغے جانے سے آیا تھا۔ خون رسنے لگا، حامد بھی پریشان ہو گیا۔ بلقیس اندر آ گئی۔ کیا ہوا خاور، یہ خون کیسے نکلا؟ میں نے انہیں زخم دکھایا۔ یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے درد مندی سے پوچھا۔ مجھے ان کے سوال کا مزہ آیا۔ ایک بار تو جی میں آئی کہ کہہ دوں کہ یہ آپ کا ہی دیا ہوا ہے، لیکن پھر میں نے بہانہ بنایا کہ نیند کی حالت میں بازو لالٹین سے لگ گیا تھا۔ انہوں نے اندر سے لال دوا لا کے دی۔ جب وہ مجھے دوا تھما رہی تھیں، ان کی انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرائیں، اور جسم میں سنسنی کی عجیب لہریں دوڑ گئیں۔ میں نے خود ہی زخم پر دوا لگائی اور آستین اڑس لی۔ اس رات بھی بلقیس بیگم کی کال 9-10 بجے کے درمیان آئی۔ اس رات بھی ہم نے محو ہو کر گفتگو کی۔ حوصلے آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے تھے۔ میری درخواست پر بیگم بلقیس نے پھر اپنی مدھر آواز کا جادو جگایا۔ یقیناً انہیں تسلی تھی کہ ان کی آواز سنی نہیں جا سکتی، ورنہ وہ ایسا رسک کیوں لیتی۔ میں نے تہہ دل سے ان پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے۔ 3 گھنٹے کی گفتگو کے بعد میری کمر اکڑ سی گئی۔ میں نے بستر پہ نیم دراز ہو کے پھولدار چھینٹ کا لحاف اپنے اوپر لے لیا۔ لحاف کے اندر ان کی آواز ابھری تو ایسے لگا جیسے وہ میرے ساتھ لحاف کے اندر ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بستر پہ آدھی لیٹی ہوئی ہوں، پاؤں انگیٹھی کے اوپر ہیں، اور تم؟ میں بھی لیٹ گیا ہوں، لحاف کے اندر ہوں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ بھی لحاف کے اندر سے ہی بول رہی ہیں۔
وہ ہنس پڑی۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ان باتوں میں ایک طرح کا منہ زور بہاؤ تھا جو بتدریج گفتگو کو ایک خاص طرف لے کے جا رہا تھا۔ اب ہمیں بات کرتے ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ تم بھی گا سکتے ہو؟ انہوں نے سوئے سوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، تم تو ہر فن مولا ہو، ضرور گاتے ہوگے، مگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ بلقیس صاحبہ کے سامنے گا سکوں، میں نے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ان کی سانسوں کی آواز ریسیور پر سنائی دیتی رہی۔ شاید میری سانسوں کی آواز بھی جاتی ہوگی۔ کئی سیکنڈ کے بعد میں نے کہا، آپ کی باتوں کی طرح آپ کی خاموشی بھی اچھی لگتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، بند کر دیتی ہوں۔ نہیں، دور ہونے والی خاموشی نہیں، پاس رہنے والی خاموشی، میں نے بوجھل لہجے میں کہا۔ اچھا، چلو کچھ دیر خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ بولی۔ ہم خاموش ہو گئے، ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرتے رہے، ایک دوسرے کی سانسوں کی آہٹ سنتے رہے۔ یکایک میرے اندر کچھ ہونے لگا، کوئی لہر سی چلنے لگی، کوئی نظام حرکت میں آ گیا۔ میں بولا تو میری آواز جذبات کے بوجھ تلے لرز رہی تھی۔ میں نے کہا، ایسے نہیں لگتا ہم ایک دوسرے کے پاس ہیں، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی جگہ۔ انہوں نے کہا۔ آپ کس کروٹ پہ لیٹی ہیں؟ بائیں پہ، اور میں دائیں پہ، یعنی ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی سانسیں سن رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی لگتا ہے نا؟ انہوں نے ایک بار پھر ہوں میں جواب دیا۔ اس ہوں میں کچھ ایسی بات تھی کہ میری رگوں میں لہو کی جگہ آگ دوڑنے لگی۔ میں نے بے ساختہ کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا منہ میرے منہ کے بالکل سامنے ہے۔ وہ ہولے سے ہنسی اور ایک بار پھر مختصر ہوں کہا۔ یہ بڑی حوصلہ افزا ہوں تھی۔ میں نے چند سیکنڈ تک حوصلہ جمع کیا، پھر ماؤتھ پیس سے ہونٹ لگا کر چومنے کی آواز پیدا کی۔ دوسری طرف گھمبیر خاموشی تھی۔ خاموشی طویل ہوئی تو میں نے پوچھا، آواز آئی؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے صرف ہاں کہا۔ تو آپ نے جواب نہیں دیا؟ ایسی بات کا بھلا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا، اللہ حافظ، میں نے لرزاں آواز میں کہا اور انٹرکام بند کر دیا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ اگر گفتگو جاری رہی تو وہ کہیں کوئی سخت بات نہ کہہ دیں۔ میں بستر پر چت لیٹ گیا، دل میں میٹھا میٹھا درد چٹکیاں لے رہا تھا۔ آج جو پیش رفت ہوئی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ آج سے 3-4 ماہ پہلے میں ایسی کسی صورتحال کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلے روز میں حامد کو پڑھانے بھی نہ جا سکا۔ ایک طرح کی خوف آمیز جھجک تھی جو بلقیس صاحبہ کا سامنا کرنے سے روک رہی تھی۔ پتہ نہیں تھا کہ ان کا رویہ کیا ہونا ہے۔ اگر ان کی کسی بات سے مجھے رنج پہنچتا تو شاید میرے لیے یہاں راجوال میں رہنا بھی مشکل ہو جاتا۔ ان معاملوں میں بے حد حساس واقع ہوا تھا۔ رات کو ان کی کال بھی نہیں آئی۔ کال کے نہ آنے سے دل میں مزید وسوسے جاگے، کہیں میں حد سے آگے تو نہیں بڑھ گیا۔ اگلے روز میں حامد کو پڑھانے تو گیا مگر بلقیس صاحبہ سے آمنا سامنا نہیں ہوا۔ رات تک کا وقت میں نے بڑی مشکل سے کاٹا۔ والی صاحب اور چچا عسکری ابھی تک لاہور سے واپس نہیں آئے تھے۔ معلوم ہوا کہ انہیں کل آنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج رات اگر بات نہ ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے 3-4 دن مزید نہ ہو۔ میں نے 9 بجے سے ہی کال کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ دیہات میں 9 بجے کا وقت کافی سمجھا جاتا ہے۔ 10 بجے، پھر 11 بج گئے۔ ٹرانزسٹر پر گانوں کا فرمائشی پروگرام بھی ختم ہو گیا۔ کچے فرش پر سگریٹ کے کئی ٹکڑے جمع ہو چکے تھے۔ میرا پیمانہ صبر لبریز تھا۔ میں نے سوچا میں خود کال کر لیتا ہوں۔ میرے ہاتھ ریسیور کی طرف بڑھے ہی تھے کہ گھنٹی ہو گئی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف بلقیس صاحبہ تھی۔ السلام علیکم، انہوں نے مخصوص لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، میں نے سکھ کا سانس لیا اور اس کے ساتھ ہی کہا، میں کل آپ کا انتظار کرتا رہا۔
کل پھر ترنجن تھا، ساتھ والے پنڈ سے 2-4 سہیلیاں آئی ہوئی تھیں۔ پہلے چرخا چلتا رہا، پھر ٹپے گائے جانے لگے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر جلدی ختم ہو گیا تو تم سے بات کروں گی، مگر وہاں تو ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ وہ شور پڑا کہ کچھ نہ پوچھو۔ آخر میں خالہ برکتیں نے بات شروع کر دی تھی۔ پھولاں بادشاہ زادی کی بات اتنی لمبی تھی کہ فجر کی بانگیں ہو گئیں اور ککڑ بولنے لگے۔ چلو، آپ نے تو خالہ برکتیں کی بات سن لی، اور میں بغیر بات کے آخری پہر تک جاگتا رہا۔ ویسے میں بھی پریشان تھی۔ کیوں؟ تم حامد کو پڑھانے بھی تو نہیں آئے تھے؟ مجھے لگا شاید تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ انہوں نے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا۔ کس بات پر ناراض؟ وہ شرمیلے انداز میں ہنسی۔ اسی بات پر۔ کچھ بتائیں گی تو پتہ چلے گا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کے کہنے لگی، میں نے تمہارے سوال کا جواب جو نہیں دیا تھا۔ میرے دل میں پھلجھڑیاں سی چھوٹ گئیں۔ ان کا اشارہ پچھلی گفتگو کے آخری لمحوں کی طرف تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں نے فراخ دلی سے کہا، اور دھڑکتے دل کے ساتھ ایک بار پھر سے ہونٹوں کو ماؤتھ پیس سے لگا کر چومنے کی آواز پیدا کی۔ جواب میں ان کی ہنسی بڑی دل فریب تھی۔ اس رات بھی ہماری بے تکلف گفتگو جاری رہی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک بہاؤ سا تھا جس میں ہم بہتے چلے جا رہے تھے، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ یہ ایک بالکل غلط راستہ ہے۔ گفتگو کے دوران میں ایک جگہ اچانک بلقیس بیگم خاموش ہو گئی۔ میں کتنی دیر ہیلو ہیلو کرتا رہا مگر آواز نہیں آئی، بس قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ رابطہ ہوا۔ میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ بھائیا جی آ گئے تھے، آدھی رات کو حقے کی چلم کے لیے گڑ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بھائیا جی سے ان کی مراد والی جی کے تایا زاد چودھری عزیز تھے۔ پھر میں نے پوچھا، پھر کیا؟ میں نے رضائی اوپر کھینچ لی تھی، انٹرکام کو رضائی کے اندر چھپا لیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ شک تو ضرور ہوا ہے۔ بڑی تیز نظر ہے ان کی۔ کچھ کہا تو نہیں انہوں نے؟ میں نے پوچھا۔ بلقیس صاحبہ نے نفی میں جواب دیا۔ اگلے روز والی جی لوٹ آئے۔ ہسپتال والوں نے ہیرے کو لا علاج کر کے لوٹا دیا تھا۔ کتے کے لیے ایک ویٹرنری ڈاکٹر لاہور سے کتے کے ساتھ ہی آیا تھا۔ اس نے کتے کے کمرے میں 2 انگیٹھیوں کا انتظام کیا، زمین پر ایک بچھونا بچھایا اور دیگر انتظامات کیے۔ ایک لحاظ سے یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ ہیرے کے آخری چند دن اچھے طریقے سے گزر سکیں۔ والی جی کا دایاں ہاتھ ابھی تک ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس بارے میں رونق علی کو کریدا تو اس نے کہا کہ مجھے بھی اس بارے میں 2 دن پہلے ہی تھوڑا سا پتہ چلا ہے۔ کہیں سے مخبری ہونے پر والی جی نے ایک کڑی اور منڈے کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ منڈے کو مار شار بھی لگائی تھی۔ اسے مارتے ہوئے والی جی کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے۔ جس منڈے کا نام لیا جا رہا ہے وہ بڑا خرانٹ ہے، اور سمینہ نام کی اس کڑی کو بھی میں چنگی طرح جانتا ہوں۔ وہ سیدھی سادی ہے، سونی بھی ہے۔ پتہ نہیں وہ اس لنگور کے چکر میں کیسے آ گئی۔ مجھے تو یہ کوئی مجبوری کا معاملہ لگتا ہے۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ والی جی کے آنے کے بعد 3-4 روز تو ہماری ٹیلی فونک گفتگو نہیں ہوئی، مگر پھر سلسلہ دوبارہ چل نکلا۔ جس وقت ہماری بات چیت ہوتی تھی تو والی جی یا تو سو رہے ہوتے تھے یا پھر موجود ہی نہیں ہوتے تھے۔ ہماری باتوں میں والی جی کا ذکر کثرت سے ہوتا تھا۔ خاص طور پہ بلقیس صاحبہ تو بار بار ان کا ذکر چھیڑ دیتی تھی۔ والی جی کی پریشانی، ان کے مسئلے۔ میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ والی جی کی ناقابل فہم پریشانی ہنوز برقرار ہے۔ پھر ایک رات مجھے والی جی کی پریشانی کے بارے میں جاننے کا موقع مل ہی گیا۔ یہ کالی رات تھی، تاروں کی روشنی بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ میں چاچے عسکری کے پاس بیٹھا تھا، اسے مشورے دے رہا تھا کہ وہ ایک شادی اور کر لے۔ اس کی پہلی بیوی تو اب صرف سر پہ دوپٹہ باندھ کے ہائے ہائے کرنے کے لیے رہ گئی ہے۔ ایسی باتیں چاچے عسکری کے دل کو لگتی تھیں اور وہ اندر سے خوش ہو جاتا تھا۔ ہماری باتیں ابھی جاری تھی کہ انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ چاچے عسکری نے ریسیور اٹھایا۔ جی سرکار، اس نے آواز سنے بغیر کہا۔ دوسری طرف والی جی تھے۔ چاچے عسکری نے جلدی جلدی اس بات میں سر ہلایا
2-3 بار جی اچھا سرکار کہا، پھر ریسیور رکھ دیا۔ میں سوالیہ نظروں سے چاچے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ والی جی نے کہیں جانا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جیپ کا پانی تیل چیک کر لو۔ اتنی رات کو کہاں جانا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، چاچے عسکری نے کہا۔ چاچا عسکری جیپ سیٹ کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں کچھ دیر اس کے کمرے میں بیٹھا رہا، انٹرکام کو تکتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کچھ جاننے کی کوشش کروں۔ آخر اتنی سردی میں رات کو 10 بجے کے لگ بھگ والی جی جیپ پہ کہاں جا رہے تھے؟ تقریباً پون گھنٹے بعد جب والی جی کی جیپ کچے راستے پر اچھلتی کودتی کھیتوں کی طرف روانہ ہو گئی تو میں بھی ایک گھوڑی پہ سوار ہو کے اس کے پیچھے چل نکلا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر جیپ کی رفتار زیادہ تیز نہ ہوئی تو میں آسانی سے پیچھا جاری رکھ سکوں گا، اور رفتار تیز ہو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ سڑک کی حالت بہت خراب تھی۔ جیپ کے اندر والی جی، چودھری عزیز اور ایک گن مین بیٹھے تھے۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ جیپ کا رخ قریبی گاؤں عاقل پور کی طرف ہے۔ درختوں کے ایک جھنڈ میں پہنچ کے جیپ رک گئی۔ یہاں پکی اینٹوں سے بنا ہوا ایک بہت بڑا گودام سا تھا۔ اس گودام کی 4 دیواری مٹی اور گارے کی تھی۔ میں نے اپنی گھوڑی کو کافی فاصلے پہ روک دیا اور ایک کیکر کے پیڑ سے باندھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ والی جی، چودھری عزیز اور گن مین جیپ میں سے باہر نکلے۔ ایک بڑی ٹارچ روشن کر کے وہ گودام کی دیوار کے آس پاس کا جائزہ لینے لگے۔ یقیناً یہاں کوئی گڑبڑ تھی۔ دور سے صاف تو دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ والی جی زمین میں پانی وغیرہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ عجیب سی بو والا پانی تھا اور گودام کی طرف سے آیا تھا۔ یہاں مجھے ایک چھوٹا سا فش فارم بھی دکھائی دیا۔ والی جی اور ان کے ساتھی کچھ دیر تک فش فارم کا جائزہ بھی لیتے رہے، پھر وہ جیپ پہ سوار ہوئے اور واپس ہو گئے۔ اگلے روز صبح 10 بجے کے قریب میں پھر سے گھوڑی پہ سوار ہوا اور پھر سے عاقل پور پہنچ گیا۔ گھوڑی کے ساتھ 2 تھیلے لٹک رہے تھے۔ میرے پاس ایک شارٹ گن تھی۔ اس شارٹ گن سے میں نے راستے میں 4-5 فاختائیں ماری، 2-4 جل ککڑ شکار کیے، انہیں جیبی چاقو سے ذبح کر کے تھیلے میں ڈال لیا۔ میں یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں کسی خاص مقصد سے نہیں بلکہ شکار کرتے ہوئے اس طرف آ نکلا ہوں۔ رات جس جگہ والی جی رکے تھے میں وہاں پہنچا تو دور سے ہی ایک خاص طرح کی بدبو نتنوں میں گھسنے لگی۔ یہ رات والی بدبو سے علیحدہ تھی اور یہ فش فارم سے آ رہی تھی۔ میں فش فارم پہ پہنچا۔ فارم کا رکھوالا ہیڈ مالی گلاب دین کا بیٹا گلزار تھا۔ وہ بہت افسردہ سا ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ میں فش فارم کا منظر دیکھ کے ششدر رہ گیا۔ فارم کے پانی پر بے شمار مردہ مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ یہ پلی ہوئی راہو اور تھیلا مچھلیاں تھیں۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ سینکڑوں مچھلیاں اس بدبودار پانی کی وجہ سے مری ہیں جو گودام کی طرف سے آیا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے بھائی؟ میں نے گلزار سے پوچھا۔ وہی جو پہلے ہوتا رہا ہے، گلزار نامی اس نوجوان نے افسردگی سے کہا۔ موکھلوں نے شرارت کی ہے، اپنے کارخانے کا گندا پانی ہماری طرف چھوڑ دیا ہے۔ گلزار نے گودام نما عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ کارخانہ ہے؟ میں نے نوجوان سے پوچھا۔ آہو جی، پہلے گودام تھا، اب یہ لوگ یہاں کوئی کام شام کرنے لگے ہیں۔ بڑا زہریلا پانی نکلتا ہے یہاں سے۔ تب میں نے دھیان سے دیکھا، گودام یا کارخانے کی دیوار میں تازہ تازہ سوراخ کیا گیا تھا۔ اس سوراخ میں سے سیوریج کا ایک بڑا سا پائپ دھرا ہوا تھا۔ کارخانے کا پانی یقیناً اسی پائپ میں سے گزر کے کھیتوں تک اور پھر فش فارم تک پہنچتا تھا۔ کب ہوا ہے یہ؟ کل شام جی، میں وانڈے گیا ہوا تھا، میرا چھوٹا بھائی شکیل یہاں پہ تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ والی جی نے موکھلوں سے پوچھا نہیں؟ پوچھا تو ضرور ہوگا جی، پر وہ لوگ تو اپنی من مانی کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے والی جی کو دبایا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ بس جی، ہم تو ملازم لوگ ہیں، ہمیں اندر کی باتوں کا زیادہ پتہ نہیں ہے، بس یہ اندازہ ہے کہ موکھل اس زمین کو والی جی سے لینا چاہتے ہیں۔ شاید ان کا ارادہ یہاں کارخانہ بنانے کا ہے، اس لیے بات بے بات تنگ کرتے ہیں۔ آپ تو حویلی میں رہتے ہیں نا جی، آپ کو باہر کے حالات کا کم ہی پتہ ہوگا۔ پچھلے مہینے بھی یہاں
گلزار بولتے بولتے چپ ہو گیا. اس کی آنکھوں میں ڈر کا سایہ سا لہرا گیا. میں نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا. مجھے سفید شلوار قمیض والے 2 بندے نظر آئے. وہ گودام کے اندر سے نکل کے ہماری طرف آ رہے تھے. مجھے لگا میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی. میں نے ایک نظر گلزار کے زرد چہرے پہ ڈالی. اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ گلزار کہنے لگا دائیں طرف چھوٹا موکھل ہے، ساتھ میں اس کے مامے کا پتر ہے. تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں مردہ مچھلیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ گئے. گلزار نے جس کو چھوٹا موکھل بتایا تھا اس کی عمر 25-26 سال ہوگی. اس کی آنکھیں بھوری، بال ہلکے بھورے اور جبڑا خاصا چوڑا تھا. اس کے ساتھی کا حلیہ بھی ملتا جلتا تھا. چھوٹے موکھل نے استہزائیہ نظروں سے گلزار کو دیکھا. کہنے لگا اوئے یہ تمہاری روہو مچھلیوں کو کیا بیماری پڑ گئی؟ گلزار نے جھجکتے ہوئے کہا آپ کو سب پتا ہے چودھری صاحب. اوئے یہ کیا بات کر رہا ہے؟ یہاں کا رکھوالا تو ہے اور پتا ہم کو ہوگا. اور ہم نے سنا تیرا وہ والڑی صاحب بھی آیا ہوا تھا یہاں رات کو. وہ والی صاحب کو تحقیر آمیز انداز میں والڑی صاحب کہہ رہا تھا. گلزار نے بے بسی سے میری طرف دیکھا. میں نے کہا یہ آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ چھوٹے موکھل نے مجھے بالکل نظر انداز کرتے ہوئے گلزار سے پوچھا اوے یہ مانو بلی کون ہے؟ اس کا اشارہ میری طرف تھا. گلزار کے بجائے چھوٹے موکھل کا ساتھی بولا والری کی پالتو لگتی ہے، شاید نئی بھرتی کے ساتھ آئی ہوگی. میرے اندر آگ سی دہکنے لگی، رگ پٹھے تن گئے. میں نے کہا تم لوگ منہ سنبھال کے بات کرو تو اچھا ہے. اور یہ والڑی والڑی تم کس کو کہہ رہے ہو؟ چھوٹا موکھل سرخ انگارہ ہو گیا، تاہم بڑے اطمینان سے گلزار کی طرف اشارہ کر کے بولا والڑی اس کے خفیہ ابے کا نام ہے. کیا وہ اندر خانے تمہارا بھی کچھ لگتا ہے؟ میں لڑنا نہیں چاہتا تھا، ہرگز لڑنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے یہاں کی صورتحال کا درست علم ہی نہیں تھا. مگر چھوٹے موکھل نے جو بات کہہ دی تھی وہ بہت بڑی تھی. اب اس کا جواب دیے بغیر چارہ نہیں تھا. چھوٹے موکھل کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو اتنا سخت جواب اور اتنی جلدی ملے گا. میرا طوفانی گھونسا اس کے تھوبڑے پہ لگا تو وہ اچھل کے اپنے ہی کارخانے کے بدبودار پانی میں جا گرا. اس کا ساتھی پہلے تو ہکا بکا رہا، پھر چنگاڑ کے مجھ سے لپٹ گیا. میں نے اس کی پسلیوں میں کوہنی کی 2 ضربیں لگائیں. جو ہی اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی میں نے پلٹ کے اس کے چہرے پہ گھونسوں کی بارش کر دی. یہ وہ وقت تھا جب میں نے دیکھا کہ کارخانے کے اندر سے نمودار ہونے والے 4-5 بندے بھاگتے اور للکارتے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں. ان میں سے 2-3 کے ہاتھ میں ہاکیاں تھیں. آنن فانن وہ میرے سر پہ پہنچ گئے. اگلے 3-4 منٹ میں اس فش فارم کے کنارے پر ان سنسان کھیتوں کے درمیان میں زبردست کا رن پڑا. آپ نے فلموں ڈراموں وغیرہ میں ایسے اکثر مناظر دیکھے ہوں گے اور سوچا بھی ہوگا کہ یہ ساری افسانوی باتیں ہوتی ہیں. ایک اکیلا بندہ 5-6 بندوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. لیکن ایک بڑی ٹھوس بات میں آپ کو بتا دوں، یہ سب کچھ سیکھنے سے یا کوشش کرنے سے نہیں ملتا، نہ اپنی جسمانی طاقت بڑھانے سے یہ صلاحیت حاصل ہو سکتی ہے. ممکن ہے اس سے تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ لڑائی بڑھائی کی صلاحیت فطری ہوتی ہے. اس کا تعلق اندرونی آگ سے ہوتا ہے جو بندے کے اندر گہرائی میں جلتی ہے اور بھڑکتی ہے. بہرحال 3-4 منٹ کے اس گھمسان کے رن میں نے چھوٹے موکھل اور اس کے ساتھیوں کو دن میں تارے دکھا دیے. لڑائی کے آخری مرحلے میں نے ایک ڈشکرے سے ہاکی چھین لی. میری گھمائی ہوئی ہاکی کی چوٹ جس کو لگی وہ پھر وہاں ٹھہرا نہیں. سب سے پہلے چھوٹے موکھل کا سر پھٹا. وہ غلیظ گالیاں نکالتا دھمکیاں دیتا ہوا گودام کی طرف بھاگا. وہ چلا رہا تھا حرام زادو دیکھ لوں گا، آج سب کو دیکھ لوں گا، آج گولیاں چلیں گی. اس کے جانے کے بعد باقی افراد بھی اسی طرح گالیاں بکتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے گودام کی طرف نکل گئے. اس سارے واقعے کے دوران فش فارم کا چوکیدار گلزار دم بخود کھڑا تھا. ابھی بھی وہ کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں دہشت تھی. وہ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کے بولا یہ بہت برا ہوا جی، یہ لوگ اب ہمیں چھوڑیں گے نہیں. کیا کر لیں گے؟ میں نے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا.
یہ ابھی اسلحہ لے کے آ جائیں گے، ہم کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنا بھی بھول گیا۔ میں نے کمرے کو تالا لگایا، خود بھی گھوڑی پہ سوار ہوا۔ 1-2 منٹ کے اندر ہم وہاں سے نکل گئے۔ راجووال پہنچ کر میں نے رونق علی کو ساری صورتحال بتائی۔ اس کا رنگ بھی زرد ہو گیا۔ وہ پریشان لہجے میں کہنے لگا، یار یہ کام خراب ہوا ہے تم سے، اب موکھل اس کا بڑا سخت جواب دیں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تم سے کہا کس نے تھا وہاں جانے کو؟ میں نے بتایا نا، میں تو شکار کرنے اس طرف نکل گیا تھا، میں نے کوئی منصوبہ تھوڑی نہ بنایا ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں کوئی چکر چل رہا ہے۔ پھر بھی ایسی کسی حرکت سے پہلے تمہیں گلزار وغیرہ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ رونق بھائی، چھوٹے موکھل نے بات ہی ایسی کر دی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ وہ والی جی کے بارے میں بہت بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ اچھا تم ٹھہرو، میں والی جی کو بتا کے آتا ہوں ساری بات، رونق علی نے کہا اور اپنی توند مٹکاتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا مگر رونق علی واپس نہیں آیا، نہ اندر کی صورتحال کا کچھ پتہ چلا۔ بس ایک تبدیلی میں نے محسوس کی، اور وہ یہ کہ حویلی کے بڑے پھاٹک کے پاس پہرے داروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ گھوڑ بردار پہرے دار بھی اپنے کتوں کے ساتھ حویلی کے گرد چکر لگانے لگے۔ لگتا تھا کہ والی صاحب اور چودھری عزیز وغیرہ کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گئے ہیں۔ انہیں یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں موکھل براہ راست حویلی پہ نہ چڑھ دوڑے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزرا، پھر میں نے 3 عدد گھوڑ سواروں کو دیکھا۔ وہ راجووال کے ہی تھے۔ ان میں سے 2 کے کپڑے لہو لہان ہو رہے تھے، تیسرے کا سر پھٹا ہوا تھا۔ یہ تیسرا شخص چاچے عسکری کا شاگرد نصر اللہ تھا۔ میں دوڑ کے پھاٹک پہ پہنچا۔ کیا ہوا نصر اللہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ کراہتے ہوئے کہنے لگا، موکھلوں نے ڈیرے پہ ہلہ بول دیا ہے، 30-35 بندے تھے، انہوں نے گولیاں بھی چلائی ہیں، ڈیرے کے 2 کمروں کو آگ لگا دی ہے۔ میں طویل سانس لے کے رہ گیا۔ تو یہ تھا موکھلوں کا جواب۔ اسی دوران میں والی جی، چودھری عزیز اور رونق وغیرہ بھی باہر آ گئے۔ والی جی کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ذرا ناراض نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر نصر اللہ وغیرہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نصر اللہ نے ہانپتی ہوئی سانسوں کے ساتھ ساری تفصیل بتائی اور آخر میں کہا، برکت کو رائفل کی گولی لگی ہے، شریف کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، عباس ان دونوں کو ریڑے پہ لا رہا ہے۔ ملتانی کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے، پر کچھ آگے جا کر اور اس کے منہ پہ کالک مل کے اسے واپس بھیج دیا ہے۔ اسی دوران وہ ریڑا بھی نظر آ گیا جس پہ دونوں زخمی آ رہے تھے۔ ڈیرے کی ہانڈی روٹی پکانے کے لیے ایک درمیانی عمر کی کشمیری عورت صفیہ بھی ڈیرے پہ موجود تھی۔ وہ بھی ساتھ میں ریڑے پہ آئی۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھینچا تانی کی گئی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اسے کئی جگہ بے دردی سے نوچا گیا تھا۔ اس نے اپنے جسم پہ نیلگوں نشان دکھائے جن میں سے خون رس رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مقامی حکیم اور پہلوان وغیرہ آ گئے۔ اس واقعے کے بعد حویلی میں ہلچل سی نظر آنے لگی۔ ہر چہرہ سراسیمہ دکھائی دے رہا تھا، سرگوشیاں کی جا رہی تھیں۔ تنہائی ملتے ہی چودھری عزیز مجھ پہ برس پڑا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی؟ اور اگر اتنی ہی دلیری چڑھی ہوئی تھی تو پھر وہاں سے بھاگے کیوں؟ ادھر ہی رک کے ڈانگ سوٹا کرنا تھا نا ان سے۔ میں نے رونق صاحب کو سب کچھ بتایا ہے جی، جو کچھ ہوا بالکل اتفاقی طور پہ ہوا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں سے پہلے سے ہی جھگڑا وغیرہ چل رہا ہے۔ میں نے وہاں سے آتے ساتھ ہی رونق صاحب کو ساری تفصیل بتا دی تھی۔ سانپ کی لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ سوچو کہ اب کیا کرنا ہے، اس بات کو بڑھانا ہے یا یہیں پہ ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، والی جی نے کہا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک صلاح مشورہ ہوتا رہا۔ اس واقعے کی خبر بڑی تیزی سے ارد گرد کے دیہات تک پہنچ گئی۔ والی جی کے عزیز رشتہ دار اور ہم خیال زمیندار حویلی پہنچ گئے۔ والی جی نے مجھے بیٹھک میں بلایا اور مجھے ایک موڑے پہ بیٹھنے کا حکم دیا اور پھر کہا کہ میں واقعے کی تفصیل بتاؤں۔ میں نے وہ سب کچھ گوش گزار کر دیا جو پہلے کیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے بالکل خبر نہیں تھی کہ وہاں فش فارم پہ کیا چل رہا ہے۔ ان لوگوں نے گالی دی، مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں لڑ پڑا۔ پھر میں نے لڑائی کی ساری تفصیل بتا دی۔ بیچ بیچ میں چودھریوں نے سوالات بھی کیے۔ آخر میں والی جی نے اپنی کرسی پر پہلو بدلا اور گہرا سانس لیتے ہوئے کہنے لگے،
میرے خیال سے ہم اس معاملے کو جتنا بڑھائیں گے بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم اپنی تیاری پوری رکھ لیتے ہیں اور حالات کا رخ دیکھتے ہیں۔ اگر یہ بات یہیں پر بس ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر موکھلوں کی طرف سے کوئی نئی شرارت ہوتی ہے تو پھر ہم چپ نہیں رہیں گے، اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دیں گے۔ میری موجودگی میں 10-15 منٹ مزید بات چیت ہوئی، پھر مجھے باہر بھیج دیا گیا۔ باہر آ کر میں نے مچھلی فارم کے نگران گلزار کو ڈھونڈا، اسے اپنے کمرے میں لے کے آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے تفصیل سے بتاؤ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ گلزار کہنے لگا، بھرا جی جہاں تک مجھے پتا ہے موکھلوں کا یہ گودام پہلے پہل چاول رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ کافی پرانی گل ہے، کوئی 20 سال پہلے کی۔ ان دنوں ساتھ والی زمینیں بے آباد ہوتی تھیں۔ موکھلوں کے باپ نے، جو اب اللہ بخشے ہو چکا ہے، گندے پانی کا ایک پائپ ہماری زمین کے نیچے سے گزارا تھا۔ یہ پائپ آگے جا کے چھپڑ میں گرتا ہے۔ اب اسی پائپ کو بہانہ بنا کر موکھلوں نے رولا ڈالا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر سے ہمارا پائپ گزر رہا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ زمین ہماری ہے۔ دراصل بھرا جی ان کی نظر اس ساری کی ساری زمین پر ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ والی جی کو اونے پونے پیسے دے کے یہ ساری زمین اپنے کارخانے کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ اس کارخانے میں یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ٹھیک سے پتہ نہیں جی، ٹریکٹر ٹرالیوں میں جانوروں کی کھالیں آتی ہیں، یہاں بڑی بو آتی ہے۔ کھالوں کو صاف کرتے ہیں؟ ہاں جی، ڈاکیا لطیف تو یہی بتا رہا تھا کہ کھالوں کو دھوتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد گلزار چلا گیا، مگر میں بے چینی سے اپنے مختصر کمرے میں ٹہلتا رہا۔ موکھلوں نے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے ڈھونڈیں گے اور میں جہاں ملوں گا وہ میری ہڈی پسلی توڑ کے چارپائی پہ ڈال دیں گے۔ تو پھر میں کیوں اس انتظار میں رہتا کہ وہ مجھے ڈھونڈیں اور میرے ساتھ اپنا کھاتا کھولیں؟ کیوں نہ میں انہیں ڈھونڈ لیتا اور ان سے کہتا کہ بھائی جو سانپ تم نے نکالنا ہے آج ہی نکال لو۔ میں نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس وقت والی جی کے بہت سے عزیز اور یار دوست حویلی میں جمع تھے۔ 4-5 مسلح کارندے بھی جمع ہو چکے تھے۔ والی جی کے اپنے کارندے بھی الرٹ نظر آتے تھے۔ تو جو کچھ بعد میں ہونا تھا کیوں نہ آج ہو جاتا۔ میں جو کچھ سوچ رہا تھا اس میں والی جی اور ان کے ساتھیوں کے ناراض ہونے کا اندیشہ تو تھا، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ خاموشی ہمیں زیادہ مہنگی پڑے گی۔ سپہر 2:30 بجے کا وقت تھا جب میں نے عسکری سے پوچھا کہ اب باغ والے ڈیرے پہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، سارے وہاں سے آ گئے۔ اس طرح سے ڈیرا خالی چھوڑنے سے تو ان کی ہمت اور بڑھے گی۔ تو لڑائی کے ڈر سے اب ڈیرا خالی رہے گا؟ نہیں، وقتی طور پہ ہے، کل تک معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا تو نصر اللہ وغیرہ چلے جائیں گے۔ پر وہاں جو آگ لگائی تھی وہ اگر پھر سے بھڑک اٹھی تو کیا ہوگا؟ ہاں یہ ڈر تو ہے، عسکری نے کہا۔ میں ڈیرے کا چکر لگانے جا رہا ہوں، میں نے پورے عزم سے کہا۔ عسکری نے مجھے گھورا، نہیں نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ ڈرنے والے کو تو اور ڈرایا جاتا ہے، اور پھر میں اپنے ڈیرے پہ جا رہا ہوں، کسی دوسرے کی حد میں تو نہیں گھس رہا۔ والی جی نے بہت ناراض ہونا ہے۔ تو ہو جائے ناراض، نوکری سے نکال دیں گے نا۔ تم ان سے بات کر لو، ہو سکتا ہے وہ اجازت دے دیں۔ تم خود بات کر لو چاچا، ان سے کہنا کہ خاور ڈیرے کا چکر لگانے چلا گیا ہے، ہوا چل رہی ہے، وہ دیکھنے گیا ہے کہ کہیں آگ پھر سے نہ بھڑک اٹھے۔ چاچا عسکری مجھے روکتا رہ گیا۔ میں آنن فانن گھوڑی پہ بیٹھا اور حویلی کے پھاٹک سے نکل آیا۔ ارد گرد موجود کارندے مجھے پرتجسس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بھرا ہوا پستول میری قمیض کے نیچے تھا۔ میں تقریباً 20 منٹ میں باغ والے ڈیرے پہ پہنچ گیا۔ 2 جلے ہوئے کمروں میں سے اٹھنے والا ہلکا ہلکا دھواں دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے گھوڑی ڈیرے کے اندر داخل کی۔ توڑ پھوڑ کے آثار نظر آ رہے تھے، 1-2 دیواروں پہ گولیاں بھی لگی ہوئی تھیں۔ سامنے تقریباً 2-3 کھیتوں کے فاصلے پہ موکھلوں کا کھو تھا۔ میں نے ہینڈ پمپ چلایا اور ملبے میں جہاں جہاں دھواں اٹھ رہا تھا وہاں چھڑکاؤ کیا۔ میری نظریں اور میرے کان موکھلوں کے کھو کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ پھر ایک دم میرے سینے میں دھڑکن کا نکارہ گونجا۔ میں نے دیکھا موکھلوں کے 8-10 گھڑ سوار تیزی سے ڈیرے کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے 10-15 پیدل کارندے بھی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں چمکارے مار رہی تھیں۔ ان کے پگڑ اور رنگ برنگے لاچے
جیسے جوش سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ میں نے اپنے عقب میں راجووال کی طرف دیکھا۔ راجووال سے آنے والا راستہ خالی دکھائی دیتا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ یہ زیادہ دیر خالی نہیں رہے گا۔ مجھے یقین تھا کہ چاچے عسکری کی اطلاع کے بعد والی جی نے میرے پیچھے گھڑ سوار روانہ کر دیے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان گھڑ سواروں سے کہا ہو کہ وہ مجھے ڈیرے سے باحفاظت واپس لے کے آئیں۔ 2-3 منٹ میں موکھل میرے سر پہ پہنچ گئے۔ مجھے ٹھیک سے پہچاننے کے بعد ان کی آنکھیں قہر برسانے لگی۔ چھوٹا موکھل سب سے آگے تھا، اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ جست لگا کے گھوڑے سے اترا اور پھنکار کے کہنے لگا، اچھا ہے تو خود چل کے آ گیا، نہیں تو ہم تیری ماں کی بغل سے بھی کھینچ کے نکال لیتے تجھے۔ ایک دوسرا شخص کہنے لگا، لگتا ہے جوانی کچھ زیادہ ہی اچھالیں مار رہی ہے اس کے اندر۔ پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے بولا، چلو بھائی نکالو اس کا 4-5 سیر خون، طبیعت بحال کرو ذرا اس کی۔ 4-5 افراد گھوڑوں سے چھلانگے لگا کے نیچے اتر آئے۔ انہوں نے رائفلیں میری طرف سیدھی نہیں کی تھی تو میں نے بھی پستول نہیں نکالا۔ وہ مجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ پھر ایک شخص کا داؤ چلا۔ اس پہلوان نما شخص نے پیچھے سے آ کے وزنی لاٹھی کی بھرپور ضرب میرے سر کے عقبی حصے پہ لگائی۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچے اور میں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ موکھلوں کے بندے مجھ پہ ٹوٹ پڑے۔ پہلوان نما شخص نے مجھے پیچھے سے اپنے جبھے میں جکڑ لیا اور باقی مجھے اندھا دھند مارنے لگے۔ وہ بے دریغ مجھ پہ گھونس سے ٹھوکریں برسا رہے تھے۔ اچانک مجھے موقع مل گیا۔ میں نے پہلوان کی ناک پر سر کے پچھلے حصے کی ٹکر رسید کی اور خود کو اس کے جبھے سے چھڑا لیا۔ اس کے ساتھ ہی آج صبح والا منظر پھر سے دہرایا جانے لگا۔ میری دھواں دھار ٹکروں اور گھونسوں نے ان میں کھلبلی مچا دی۔ بہرحال وہ تعداد میں زیادہ تھے، کسی بھی وقت میں چاروں شانے چت ہو سکتا تھا۔ یہی وقت تھا جب مجھے کمک مل گئی۔ ڈیرے کے عقب سے ہوائی فائرنگ کی آواز سنائی دی، اور پھر میرے گھوڑ سوار ساتھی للکارے مارتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ پلک جھپکتے میں ڈیرے کے اندر اور باہر گھمسان کا رن پڑا۔ دونوں طرف سے زبردست لاٹھیاں چلنے لگیں۔ شروع میں دونوں فریقوں نے گولی چلانے سے گریز کیا تھا، لیکن پھر کسی ایک کی طرف سے گولی چلائی گئی اور اس کے ساتھ ہی صورتحال سنگین تر ہو گئی۔ تڑا تڑ فائرنگ ہونے لگی۔ میں نے موکھلوں کے ایک بندے کو گولی کھا کے بھینس کی کھرلی میں گرتے ہوئے دیکھا۔ چاچا عسکری کو گولی لگی، وہ کراہتا ہوا میرے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ میں بھی اپنا پستول نکال چکا تھا۔ ایک دیوار کی آڑ لے کے میں بھی گولی چلانے لگا۔ لگتا تھا کہ صورتحال خراب تر ہو جائے گی اور 8-10 لاشیں گر جائیں گی، مگر اچانک سے درختوں کی طرف سے سیٹیوں کی آواز سنائی دی۔ یہ پولیس کے گھڑ سوار تھے جو درختوں سے نکل کر موقع واردات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نکل جاؤ بھائی، میرے کانوں میں چھوٹے موکھل کی آواز پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے موکھل اور اس کے کارندے اور عزیز اپنے کنوؤں کی طرف واپس بھاگ کھڑے ہوئے۔ میرے اندازے کے مطابق پولیس والوں نے بھی جان بوجھ کے دیر لگائی تاکہ موکھلوں کو بھاگنے کا موقع مل جائے اور خواہ ان کا پولیس سے ٹاکرا نہ ہو۔ اس لڑائی سے کسی کی ہار جیت تو نہیں ہوئی تھی، تاہم اس سے راجووال والوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ ان کا حوصلہ بلند ہوا، خاص طور سے حویلی والوں کو یقین ہو گیا کہ موکھلوں سے ٹکر لینا ناممکن نہیں ہے۔ ان کی اینٹ کا جواب پتھر سے نہ بھی دیا جائے تو کم از کم اینٹ سے ضرور دیا جا سکتا ہے۔ پولیس نے دونوں پارٹیوں کے 3 بندوں کو حراست میں لیا۔ موکھلوں کی طرف سے جو پرچہ درج کروایا گیا تھا اس میں میرا نام نمایاں تھا، لیکن والی جی نے میری گرفتاری دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا اثر و رسوخ کام آیا۔ تھانے دار نے تعداد پوری کرنے کے لیے ایک اور کارندے کی گرفتاری ڈال دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد میرا خاصا چرچا ہوا۔ ہر کسی کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ میں نے مچھلی فارم کی لڑائی میں تنہا موکھلوں کے 6-7 بندوں کو بھگایا تھا۔ چاچے عسکری کی مرہم پٹی پہلے گاؤں میں کی گئی، پھر اسے مزید علاج اور ڈاکٹری ملاحظے کے لیے ڈسکے بھیج دیا گیا۔ گولی اس کے ماس کے اندر تھی۔ چاچے عسکری کے ڈسکے جانے سے مجھے ایک بار پھر سے اس کے کمرے میں سونے اور بیگم بلقیس سے راتوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ بیگم بلقیس کا فون رات کے 10 بجے کے لگ بھگ آیا۔ انہوں نے سب سے پہلے میری خیریت پوچھی، پھر مسکراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگیں، ہر طرف تمہاری ہی باتیں ہو رہی ہیں بھائی،
سارے تمہاری تعریف کر رہے ہیں، مجھے ساروں سے غرض نہیں ہے۔ اگر آپ اور والی جی مجھ سے خوش ہیں تو پھر میرے لیے واقعی خوشی کی بات ہے۔ والی جی بھی خوش ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے سامنے تمہاری زیادہ تعریف نہیں کر رہے کہ کہیں تم زیادہ نڈر نہ ہو جاؤ، لیکن وہ اندر سے بہت خوش ہیں۔ کہہ رہے تھے اس منڈے میں بات ہے، اور آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں بھائی، منڈے میں بات تو ہے، انہوں نے کہا اور دبی آواز میں ہنسنے لگی۔ پھر ذرا سنبھل کے کہنے لگی، تم بہت خطرناک ہو۔ تم جان بوجھ کے باغ والے ڈیرے پہ گئے تھے نا؟ آگ دیکھنے کا تو بس بہانہ تھا، تم چاہتے تھے کہ جو ہونا ہے آج ہو جائے۔ میرے جسم پر کئی چھوٹی موٹی چوٹیں تھیں، مگر لحاف کی خوشگوار گرمی اور بیگم جی کی باتوں کی مزیدار حرارت نے ساری تکلیف بھلا دی۔ یخ بستہ سرسراتی ہوئی رات کی آغوش میں ہماری باتیں طویل ہوتی چلی گئیں۔ بہت جلد ہم اپنی اصل ڈگر پہ آ گئے، وہ ڈگر جس پہ چلتے ہوئے عجیب سے جوش کا احساس ہوتا تھا۔ سانسیں تیز چلنے لگتی تھیں، دھڑکن بڑھ جاتی تھی، بدن میں میٹھا میٹھا لذت دیتا درد جاگتا تھا، اور کسی کو حقیقت میں چھونے اور محسوس کرنے کی خواہش بہت بڑھ جاتی تھی۔ اب ہم بہت بے باک ہو چکے تھے، خاص طور سے میں کچھ زیادہ ہی کھلتا جا رہا تھا۔ میں نے ہونٹوں سے چومنے کی آواز پیدا کی۔ میں نے کہا، پوچھیں میں نے کہاں پیار کیا ہے؟ وہ شرم سے بوجھل لہجے میں بولی، کہاں؟ پیشانی پر۔ اور اب؟ میں نے دوبارہ چومنے کی آواز نکالی۔ کہاں؟ آپ کی پیاری سی ناک پر۔ اور اب؟ پھر چومنے کی آواز نکالی۔ کہاں؟ آپ کے ہونٹوں پر۔ اور پھر یہ سلسلہ حسب معمول چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد بیگم جی کہنے لگی، خاور، ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ اس سے آگے جانے سے۔ کیا مطلب؟ ہم یہاں تک تو آ گئے ہیں، لیکن اب اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بہت خطرناک ہے۔ تم جانتے ہو یہ مردوں کی دنیا ہے، ان کی بڑی بڑی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، مگر عورت کی چھوٹی سی غلطی پر بھی قیامت آ جاتی ہے، اور پھر ایسی عورت جو بیاہی ہوئی ہو۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی، تم نے کبھی سوچا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا آخر کیا ہوگا؟ وہ کیا کہتے ہیں، انجام۔ ذہن میں سوچ تو آتی ہے، لیکن پھر آپ کی سوچ اتنی تیزی سے آتی ہے کہ باقی ہر سوچ پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ پر میں سوچتی ہوں اور ایک دم کانپ جاتی ہوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ بیگم جی کو اندازہ ہوا کہ گفتگو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی ہے، اور میں بھی ایک دم بجھ گیا ہوں۔ انہوں نے میری ٹمٹماتی روشنی کو تیز کرنے کے لیے ایک دم سے موضوع بدلا۔ ہنستے ہوئے کہنے لگی، آج کل گھر میں ہر وقت تمہاری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پرسوں پتہ ہے نا، تم سارا دن اندر نہیں آئے تھے، تو پتہ ہے والی جی نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ نہیں، رہنے دو، وہ ادا سے بولی۔ دیکھیں اب آپ آدھی بات کر رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شرمیلے انداز میں ہنس کے کہنے لگی، شام کے وقت والی جی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ صبح میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں کہتا تھا کہ ایک دو گولی لے کے کھاؤں گا، مگر وہ تمہارا چہیتا ماسٹر صاحب آج آیا ہی نہیں۔ میں ایک دم ٹھٹک گئی۔ میں نے کہا، میرا چہیتا کیوں ہونے لگا؟ چہیتا تو آپ کا ہے، ایک دن نظر نہ آئے تو آپ کو آوازاری ہونے لگتی ہے۔ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ چلو میرا ہی صحیح، لیکن وہ ہے کہاں؟ بیگم جی کی بات نے مجھے بھی ٹھٹکا دیا۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا تھا کہ والی جی اتنے بے خبر نہیں ہے جتنا ہم انہیں سمجھتے ہیں۔ انہیں کچھ نہ کچھ خبر ہے، لیکن اگر خبر ہے تو پھر وہ چپ کیوں ہے؟ کیا جان بوجھ کے ڈھیل دے رہے ہیں؟ کیا وہ پکے ثبوتوں کے ساتھ پکڑنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف ہنسنے بولنے تک محدود رہے گا، اور وہ اس وجہ سے تھوڑی سی رعایت دے رہے ہیں؟ کئی سوال ذہن میں ابھرے، لیکن حتمی جواب کوئی نہیں تھا۔ ہماری گفتگو نے ایک بار پھر رومانوی انداز اختیار کیا، اور رات کے 2:30-3 بجے کے قریب